اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرۂ مہدویہ کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف اس میں بتائی گئی ہے۔ بزرگان مہدویہ نے دائروں کے اندر، باڑ کے اندر کس طرح سے زندگی گزاری ہے، تو اس میں سیکنڈ باب چل رہا ہے، سیکنڈ چیپٹر، شریعت کی عظمت، اس کی حفاظت۔ اس کے تحت نماز کے تعلق سے جو روایتیں آئی تھیں وہ پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی اور اس کے اوپر بیان بھی ہوا تھا۔ نماز تہجد کی اہمیت وغیرہ کے اوپر اس سے پہلے کی نشستوں میں بیان ہوا ہے، اور ہمارے پاس پھر باقاعدہ قاری اور حافظ فقیر امام مقرر ہوتا تھا۔ فقراء ہی امامت کرتے، لیکن باقاعدہ مرشد جو ہے مقرر کرتے، کوئی اچھے حافظ کو، کوئی اچھے جو ہے قاری کو مقرر کیا جاتا ہے امامت کے واسطے۔ اس کے بعد آج کی نشست میں نماز لیلۃ القدر کی اہمیت و عظمت ایک عنوان باندھا گیا ہے۔ اس کے تحت بڑی اہم گفتگو ہے، خاص طور پہ امامت کے تعلق سے بھی۔ آج کل اس کے بالکل جو برعکس دیکھا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے سیدھا پہلے جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی بہت گفتگو ہوگی، لیکن آج زیادہ تر جو ہے حضرت کے سیدھے جو ہے جو عبارت ہے حدود دائرہ سے، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اہم ہے، دیکھیے ہر ایک کو اپنے اپنے تعلق سے سوچ لینا چاہیے، خاص طور پہ جو امامت کرتے ہیں۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو نصرپور میں رمضان کی 27ویں رات کو فرمان خداوندی ہوا کہ اے سید محمد، یہ رات لیلۃ القدر ہے، ہم نے اس رات اہل اسلام اور علماء امت سے محض تمہارے واسطے اور تمہارے گروہ کے لیے پوشیدہ رکھا تھا، اٹھو اور اپنے لوگوں کو حاضر کر کے خود امام ہو کر دگانا پڑھو۔ انتخاب الموالد سے یہ روایت ہے۔ اب آگے مصنف لکھ رہے ہیں اس کتاب کے کہ چونکہ یہ مصلح فرمان خدا سے سیدنا مہدی علیہ السلام کا ہے، یہ اب جو مصلح ہے امامت کا، یہ محض اسلام کا ہے خاصا۔ محض اسلام ہمیشہ امامت نہیں کرتے تھے۔ محض اسلام کے دائرے میں بندگی میاں لاڑ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے امامت کے واسطے، تو خاص طور پہ یہ نماز امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے امامت کی ہے، تو اس کو مصلح مہدی موعود کہتے ہیں، اس کو مصلح مہدی موعود کہا جاتا ہے۔ تو آگے حضرت لکھ رہے ہیں اسی لیے صحابہ کبار اور صحابہ عظام بلکہ کل صحابہ دگان لیلۃ القدر پر حضرت امام علیہ السلام کے اتباع میں خود امام ہو کر نماز پڑھاتے، حالانکہ 5 وقتہ نماز میں وہ بھی مقرر شدہ امام کی اقتداء کرتے تھے۔ کچھ جو بھی فقیر جو مقرر ہوتا انہیں کی اقتداء مرشد کرتے تھے۔ یہی طریقہ تابعین، تابعین بلکہ بہت نیچے کے طبقے کے لوگوں میں رہا ہے، جس کا یہ لازمی نتیجہ تھا۔ لیکن جب سے کہ ہجرت وطن جو ولایت کا دوسرا فرض ہے فوت ہو گئی، اور خلاف فرمان مہدی مرشد اور خلیفے فقیر اور کاسب سب کے سب ایک جگہ جمع رہنے اور کاسبوں کے ساتھ حد سے زیادہ خلا ملا رکھنے لگے، اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، دیکھیے اسلام کے حکم کے خلاف یہ سب ہونے لگا، سب ایک جگہ مل کے رہنے لگے، کیونکہ اسلام کا جو طریقہ تھا فقراء جو ہے علیحدہ زندگی گزارنا، دائرے کا جو طریقہ تھا۔ بعد میں جب کتاب تابعین وغیرہ کا جب سب دور گزر گیا، جب سب مل جل کر رہنے لگے، مرشد خلیفے فقیر کاسب سب کے سب ایک جگہ جمع رہنے اور کاسبوں کے ساتھ حد سے زیادہ خلا ملا رکھنے لگے۔ پہلے فقراء جو ہے ان سے حد سے زیادہ ملنا کرنا بھی نہیں تھا، تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ دین میں ضعف پیدا ہو گیا، دین میں ضعیفی آ گئی اور قوت ایمان میں کمزوریاں آ گئیں۔ اس وقت سے مرشدان دین کاسبوں کو بھی فرمانے لگے کہ فلاں مقام پر جاؤ اور دگان لیلۃ القدر پڑھا دو۔ جب سرکاری ملازموں نے دیکھا کہ مرشد اپنے کاسب فرزندوں کو دور دور کے مقامات دگانہ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ان کو بھی جرأت ہو گئی اور اپنے مستقر پر رہ کر، یعنی جو مقام ان کا رہنے کا، رہ کر قرب و جوار کے مہدویوں کو اپنے پاس بلایا اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے مصلی پر بے خوف و خطر کھڑے ہو کر دگان لیلۃ القدر پڑھا دیا۔ لیکن یہ عمل طریقے سلف و صالحین کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جس طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے موجب بحر عام کا ناریزہ احکام ارشاد سے تعلق رکھتا ہے، صرف ایک مرشد دے سکتا ہے، اسی طرح امامت دگان لیلۃ القدر بروئے الہی احکام مرشدی سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح ناریزہ ایک مرشد دے سکتا ہوں، اسی طرح دگان لیلۃ القدر کی امامت بھی ایک مرشد ہی ادا کر سکتا ہے۔ کاسبوں کا دگان لیلۃ القدر پڑھانا فرائض ولایت کے ضمنی احکام کے خلاف ہے۔ بندگی میاں سید قاسم مجتہد گرو رحمۃ اللہ علیہ نے دگان لیلۃ القدر کی اہمیت بے حد بتائی ہے،
اور اس سے قبل بھی متقدمین کی تحریروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ اگر مرشد دور دراز مقام پر ہو تو کم از کم اپنے مستقر سے 25 کوس جائے اور ایسی مسجد میں یہ نماز پڑھائے جہاں فقراء نوبت بیٹھتے ہیں اور سویت ہوتی ہو اور مرشد فرمان مہدی پر کاربند ہو۔ چنانچہ احمد آباد سے دساڑا 30 کوس یعنی 45 میل پر واقع ہے۔ دساڑا کے عمرہ جو وہاں کے منسٹرز تھے، جو سلطان محمود بیگڑے کے ملازم تھے، ہر سال میاں بھائی مہاجر رضی اللہ عنہ کے پیچھے دگانہ پڑھنے کی غرض سے آتے۔ حالانکہ احمد آباد میں بھی مہدویوں کا مجموعہ تھا اور وہاں بھی مرشد کے پیچھے نماز ہوتی تھی۔ اوپر کے زمانے میں مطلب صرف اپنے مرشد کے واسطے جاتے تھے، خاص طور پہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اوپر کے زمانے میں نماز لیلۃ القدر کی عظمت و وقت بندگان خدا کے دلوں میں کیسی تھی، اس کی ایک مثال یہاں بیان کی جاتی ہے۔ کھمبات کے، یہ گجرات کا علاقہ ہے، کھمبات کے ناگڑ قبیلے کی ایک پٹھانی جو کہ اپنے مرشد کے ساتھ کمال عقیدت مند تھی، شب قدر کا دگانہ اپنے پیر کے پیچھے پڑھنے کے لیے ہر سال بال بچوں کے ساتھ 21 رمضان کو نکلتی اور ٹھیک وقت پر جالور میاں سید محمود سیدنجی خاتم مرشد کی خدمت میں پہنچتی۔ دگانہ ادا کرنے کے واسطے پہلی رمضان کو نکل جاتی تھی اور وہاں پہ 27 کے قریب جو ہے پہنچتی تھی۔ مرشد کے پیچھے دیکھیے دگانہ پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ بوڑھی عورت ہے لیکن کرتی۔ معلوم ہو کہ کھمبات علاقۂ گجرات جالور ملک مارواڑ تقریباً 350 میل پر ہے۔ اگر رمضان شریف گرمیوں میں آتا تو یہ بی بی سخت گرمیوں کے ایام میں نکلتی۔ سر پر بلا کی دھوپ، تپتی ہوئی زمین پر لو کے سناٹے، آندھیوں سے تمام بدن اور کپڑے گرد میں آلود، منہ پر روزہ، ٹھنڈے پانی کے راستے میں ملنا دشوار، ہر وقت چور اور لٹوریں کا خوف لگا ہوا، باوصف اس کے فرط عقیدت اور جوش محبت میں ان تمام مصائب کو برداشت کرتی ہوئی پہنچ جاتی۔ اسی طرح جاڑوں میں کپکپاتے جاڑے، زیر سما بستر پر شبنم گرتی ہوئی، کلیجے کو کانپ دینے والے ہوا کے سناٹے اور جھونکے، ایسی حالت میں بھی اللہ کی بندی لرزتی ہوئی سحری کو اٹھتی، بچوں کو اٹھاتی اور سدھا تکلیفوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے مرشد کے حضور وقت سے پہلے پہنچ جاتی، اپنے مرشد کے پاس پہنچتے تھے دعا لیلۃ القدر کے واسطے۔ ایک روز خاتم المرشد رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگی کہ میاں صاحب، میرے سگے اور محلے والے ہر وقت تانے دیتے ہیں کہ یہاں بھی دگانہ پڑھانے کے لیے مرشد موجود ہے، تو پھر تو کیوں اپنے کو اور اہل و عیال کو 200-300 کوس کا سفر طے کر کے مصیبتوں میں ڈالتی ہے؟ کیا یہاں نماز نہیں ہوتی؟ اس قسم کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایسے پست خیال اور سست عقیدت کو سن کر فرمایا، بی بی، بندے نے تم کو کیا کچھ دیا ہے اور کس قدر وافر ذخیرہ تمہارے لیے جمع ہو چکا ہے، تم اس کو ابھی دیکھ نہیں سکتی، مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کتنا تمہارے لیے جمع ہوا۔ تو نماز دگانہ لیلۃ القدر کے تعلق سے یہاں پہ اہم 2 روایتیں آئی ہیں کہ اپنے مرشد کے پیچھے ادا کرنا یہ ہمارے واسطے بہت لازمی ہے۔ یہ خاص طور پہ مصلی مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ آج کل کے حالات میں کاسبین وغیرہ جو پڑھا رہے ہیں، بالکل ناگزیر یہ جو حالات ہو چکے ہیں، یہاں پہ یہ جو ہو رہا ہے صاف صاف بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت پہ جب شاید شروع ہو رہا تھا، میاں صاحب آج سے 100 سال پہلے یہ جب کتاب لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں کہ سلف و صالحین کے طریقے کے بالکل خلاف ہے کاسبین کا دگانہ لیلۃ القدر پڑھانا۔ یہ ایک فقیر کے بلکہ اپنے مرشد کے پیچھے نماز دگانہ لیلۃ القدر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ مصلی مہدی موعود ہے۔ حضرت خدا بخش روزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ایک رسالے میں لکھے ہیں کہ اگر کہیں پہ اجازت یافتہ شخص نہ ہو تو طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء باجماعت پڑھنا کاسبین خالی، اور اس کے بعد سنت جس طرح علیحدہ پڑھتے ہیں عشاء کی سنت، اسی طرح پھر دعا لیلۃ القدر بھی اٹھ کر علیحدہ ادا کرنا، اس کے بعد وطر کی نماز باجماعت ادا کرنا، کیونکہ نماز دگانہ لیلۃ القدر احکام مرشدی سے ہے۔ مرشدی کے احکام، جس طرح ناریزہ دینا، سلام پھرنا مرشد کا فعل ہے، اسی طرح نماز دگانہ لیلۃ القدر ہے۔ تو یہاں پہ شریعت کی عظمت، اس کے تحت نماز کے تعلق سے جو روایتیں دائرے کے اندر تھی وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں روزے کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔